پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے مسلم لیگ ق کے سینئر رہنما جناب کامل علی آغا نے۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کل پاکستان اور بھارت کا سیمی فائنل ہے، آپ کی کیا توقعات ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ بہت سی توقعات ہیں جی۔ ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی نیک نیتی کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میدان میں اترتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے یقیناً اللہ پاک مدد کرے گا ان کی، اور وہ سیمی فائنل بھی جیتیں گے اور انشاءاللہ ورلڈ کپ بھی جیت کے لائیں گے۔ اچھا آغا صاحب، اگر ہم این اے 172 کی بات کریں تو آج وہاں پہ بھی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور آپ کی جماعت اس وقت لیڈ کر رہی ہے، کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ سردار فاروق خان لغاری مرحوم کا پرانا ووٹ بینک، یا چودھری پرویز الہی صاحب کے وہاں پہ کیے گئے کام، یا دونوں؟ دیکھیں جوید، اس میں ایسے ہے کہ لوگ اب میں سمجھتا ہوں کہ ریئلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے، چودھری پرویز الہی کی حکومت نے الحمدللہ ان کو ڈیلیور کیا تھا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر تھی، قیمتوں پر بھی یقینی طور پہ کنٹرول تھا، اور ڈیولپمنٹ، جو اصل ڈیولپمنٹ نظر آئی لوگوں کو، ہر گلی کوچے میں، اور میگا پروجیکٹس نظر آئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ان کو ڈیلیور نہیں کیا، اور اب وہ اپنی ریئلائزیشن کی وجہ سے اب اون کر رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو، اور وہ ان کو ووٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن کے اندر بھی، پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان میں، اب لوگ عام گلی کوچوں میں یہ لوگوں کی زبان پہ ہے کہ وہ حکومت بہتر تھی، ان کی جان جو تھی وہ بھی محفوظ تھی، اور ان کی زندگی آسان تھی، ان کی روزگار بہتر تھی، کاروبار زندگی جو ہے وہ بڑا صحیح چل رہا تھا، اور عام آدمی جو ہے اس کے لیے آسانیاں تھیں۔ اس لیے الحمدللہ اب لوگ جو ہے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے وہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کامل علی آغا ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ این اے 172 پر اب بھی مسلم لیگ ق کے اویس لغاری لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، لیکن عدلیہ کے حوالے سے ایک پاکستان کا ایک بہت معتبر نام ہے، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد نے۔ جج صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب تو بھارت میں ہیں، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا توقعات ہیں آپ کو، پاکستان انشاءاللہ جیتے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کا پوٹینشل بہت اچھا ہے، لیکن ان کے بارے میں جو تاثر ملتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایکسٹرینیس فیکٹرز بھی وہاں آپریٹ کرتے ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ نہ ہوئے اور جینوئن کھیل ہوا اور پوری ول اس کے پیچھے ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم کے چانسز اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے جج صاحب، اب ہم اگر پاکستانی سیاست کی بات کریں، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ جمعے یہاں پہ ایک ریلی نکالی تھی، بڑے لوگ ان کی ریلی میں آ گئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک خلا ہے جسے پر کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ جی بالکل خلا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ تحریک انصاف بھی آبویسلی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اور رہی ہے، لیکن پچھلے الیکشن میں جس طریقے سے بکلا نے بائیکاٹ کیا تھا، ایسے ہی تحریک انصاف نے بھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے، اور جہاں تک کہ عوامی رسپانس کا تعلق ہے، جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اور جو عوام کی آواز کو تحریک ریفلیکٹ کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا کل تحریک کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند ہوگا۔ اچھا جج صاحب، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو مخالف جماعتیں ہیں وہ یہ سوال اٹھاتی ہیں اکثر کہ عمران خان کے ساتھ کون ہے، وہ تو ہر مذاکرے میں وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اب اس تحریک میں اور اس جماعت میں شامل ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو فیڈ بیک ہے
وہ کہاں سے، یعنی یوتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یوتھ سے آپ کو ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے، زبردست فیڈ بیک مل رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، اول تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ خان صاحب کے علاوہ کوئی اس پارٹی میں لیڈرشپ نہیں ہے. بڑی فعال، بڑی ایفیکٹو اور بڑی میریٹوریس لیڈرشپ ہے، اور کیونکہ الیکٹرل پروسیس شروع نہیں ہوئے ہیں اس لیے وہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں آئی ہے. تو انشاءاللہ بہت ہی اس سلسلے میں بھی آپ اچھے حالات دیکھیں گے. جہاں تک کہ یوتھ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اتنی اسٹرانگ اور ڈیڈیکیٹڈ یوتھ ان کے ساتھ نہیں ہے جتنا کہ تحریک کے ساتھ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ سیلف لیسلی کام کر رہے ہیں، بلکہ جن کو تحریک اور اس کے لیڈران کے ساتھ محبت ہے، اور ایک اتنا اچھا آپس میں ان کا ریپو ہے کہ میں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. جج صاحب، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی اگر تحریک کو ہم دیکھیں تو آپ بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کیونکہ ہم اس تحریک کے گواہ ہیں، ہم نے اس کو دیکھا. ملک کے اندر عدل و انصاف کا ایک مؤثر نظام کیسے ممکن آپ بنائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات کہ کیوں حکومت اب تک ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پائی جو کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کر پائی، اور اس سے کس قدر نقصانات ہو سکتے ہیں اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا؟ جی بے حساب نقصانات. اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. عدالتی انصاف ہے، سوشل جسٹس ہے، اور سب سے بڑا میری نگاہ میں اکنامک جسٹس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے مینیفیسٹو میں اور ہماری تھنکنگ میں بہت سارے منصوبے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے میں دیر نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو حکومتیں پاکستان میں آتی رہی ہیں، انصاف کا معاملہ نہ صرف یہ کہ ان کی پرائرٹیز میں لویسٹ تھا اور ہے، بلکہ ان کی پرائرٹیز میں ہے ہی نہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو ہی نہیں. یعنی حالت اس وقت یہ ہے جاوید اقبال صاحب کہ میں نے خود کیلکولیٹ کیا تھا کہ جس یونٹ آف پاپولیشن برٹن کی ایک یونٹ آف پاپولیشن جس کے لیے 90 میجسٹریٹس ہیں، پاکستان میں صرف ایک میجسٹریٹ. ٹھیک. تو جہاں پر یہ حال ہو وہاں کیا انصاف ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام معاملات کو ایڈریس کیا جائے گا، اور جب ہماری پارٹی پاور میں آئے، اس میں تو 1-2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس سے کم عرصہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انشاءاللہ ان تمام معاملات کو ہم ایفیکٹیولی اٹھائیں گے، اینڈ وی ول کیری دیم ٹو دیئر لاجیکل کنکلوژن. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس بات کی بڑی گنجائش ہے کیونکہ بڑی سیاسی جماعتیں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں؟ ٹوٹلی ایبسلیوٹلی فیلڈ. اور نئے اور کمیٹڈ لوگوں کی گنجائش موجود ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں تو سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہمارا یوتھ ہے، بلکہ آج ہی میں ان کو ایڈریس کر رہا تھا، اور میں نے ان سب کے سامنے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی واضح ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہونی چاہیے، اینڈ انشاءاللہ وی ول ایشور دیٹ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان کی عدلیہ کا ایک معتبر نام ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ یا فیڈ بیک ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل پاکستان ضرور جیتے گا. اللہ حافظ.